أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق 18ویں قسط میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ پیارے نبی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مکہ المعظمہ میں حالات بہت خراب تھے۔ لوگ بہت پریشان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی فیملی کو، اور جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ اب مدینہ سے جو لوگ آتے تھے، کچھ گروپس میں آتے تھے، کبھی الگ الگ آتے تھے حج کے زمانے میں تجارت کے لیے، تو وہ ضرور آ کر رسول اللہ سے ملتے۔ اور اس دوران کیا ہوا کہ مدینہ کے جو نئے مسلمان جو تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ آپ کو یاد ہے اس معاہدے کا کیا نام تھا؟ ہم نے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ بات کی تھی، وہ یہ، اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، یعنی عقبہ کا معاہدہ۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس معاہدے کو خفیہ رکھنے میں بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ چنانچہ انہوں نے مکہ کے مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، بہت مشکل وقت دینا شروع کیا، اور مسلمان اس مشکل میں بہت زیادہ ڈٹے ہوئے تھے، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ لیکن اب ان کے لیے مکہ میں رہنا بہت مصیبت بن گیا تھا۔ چنانچہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ بتایا کہ اب تکلیفیں بہت بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اور اب ہم برداشت نہیں کر سک رہے، تو ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے مذہب اسلام پر آسانی سے اور آزادی سے عمل کر سکیں۔ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ایک خوبصورت خیال تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے کسی کا انتظار تھا۔ کس کا انتظار تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا انتظار کرنا پڑا۔ اس طرح مسلمانوں نے بھی صبر سے انتظار کیا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی، میسج نہیں آیا، مسلمانوں کے لیے حکم نہیں آیا، کسی بھی مسلمان نے کسی اور جگہ ہجرت نہیں کی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تو سب مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑی امید اور خوشی کے ساتھ تیاری کرنے لگے۔ تو کیوں خوش تھے؟ اس لیے کہ اب وہ جا کر اپنے دین کو بہت اچھا پریکٹس کر سکیں گے۔ اب لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت احتیاط کی بھی ضرورت تھی، تاکہ مکہ کے جو برے لوگ ہیں نا، ان کو ان کی ہجرت کا پتہ نہ چلے۔ آپ کو یاد ہے نا، حبشہ کی ہجرت بھی تھی تو مسلمانوں کو بہت خاموشی سے جانا پڑا تھا، لیکن پھر بھی یہ پیچھے پہنچ گئے تھے۔ تو اس دفعہ بھی ان کو یہی خیال تھا کہ یہ ان کو اگر پتہ چل گیا تو یہ ہمیں تو جانے ہی نہیں دیں گے، کہ یا پھر وہ بہت نقصان پہنچائیں گے، تو تاکہ ان کو روکا جا سکے، یہ جا ہی نہ سکیں۔ اس سے مسلمانوں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں مکہ کو چھوڑنا شروع کیا۔ کئی دنوں کے بعد بہت سے جب گروپس چلے گئے تو مکہ کے یہ جو برے لوگ تھے نا، ان کو تب پتہ چلا کہ مسلمان تو مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اب جناب انہوں نے اپنے بندوں کو دوڑایا ان کے پیچھے، ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو جس نے بھی ان کو پکڑا وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے خاندان کے افراد کو الگ کر دیا، کچھ کو جیل میں ڈال دیا اور کچھ کو جانے دیا، کچھ کو بہت نقصان پہنچائے، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور اسلام کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کے ساتھ بہت باوفا رہے، اور ان کی ہجرت کو روکنے کے لیے جو کام یہ قریش مکہ کے لوگ کر رہے تھے، مسلمانوں نے بہت مزاحمت کی، لیکن ہجرت کے لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اب جو مدینہ کے لوگ تھے وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ مکہ سے مسلمان ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ اپنی شیئرنگ کریں گے، اور کیونکہ یہ تو بہت اچھا دین ہے، مکہ کے لوگ تو سمجھ ہی نہیں رہے، اس لیے انہوں نے بہت کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ اب اسلامی اخوت کے اعلیٰ اخلاقی معیار کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے تھے۔ وہ انہیں اپنے گھروں میں لے گئے، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ان میں بانٹ دیا،
ان کی کھیت تھے تو وہ ہاف اینڈ ہاف کر لیے، اگر ایک گھر تھا تو وہ بھی ہاف اینڈ ہاف کر لیا، اس طرح کھانے کا بھی خیال کرتے تھے۔ تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں مدینہ والے، کہ وہ ہمیں کتنا، ہم دکھ میں تھے، کتنی پریشانی میں تھے، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کو ہمارے لیے کتنا اچھا بنایا ہے۔ تو مسلمان خوشی اور مسرت سے وہاں پہ رہنے لگے۔ لیکن جب یہ بات قریش مکہ کو پتہ چلی کہ یہ تو بہت خوش ہیں، ان کو بہت غصہ آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو ابھی مکہ میں ہی تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ابھی مائیگریٹ کر گئے تھے، ہجرت کر رہے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار تھا۔ جب تک وہ حکم نہ آتا آپ تو مکہ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ تو اب کیا ہوا، تو لوگوں نے، وہاں کے جو برے لوگ تھے اور وہاں کے جو مشرک لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان تو مدینہ چلے گئے ہیں، اب تو یہ اور مضبوط ہو جائیں گے، پاورفل ہو جائیں گے، ان میں تو بہت یونٹی ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، بڑے بے چین ہونے لگ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ واقعی کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور پھر انہوں نے پلان کیا رسول اللہ کے خلاف۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو کم مسلمان مکہ میں رہ گئے، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک کریں گے، تاکہ بس جن کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے وہ جب نہیں ہوں گے تو لوگ بھی واپس اپنی طرف آ جائیں گے اور اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ خیر یہ تو ان کی پلاننگ تھی۔ ان میں ایک ان کا سردار تھا ابو جہل، جو بدترین شخص تھا۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے روکنے کا صرف حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، جو بہت بری چیز ہے۔ انہوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنی پلاننگ تھی، اور اللہ تو بہترین پلانر ہیں، بہت اچھا منصوبہ ساز ہیں۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا، ان برے لوگوں نے، مشرک لوگوں نے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح وقت گھر سے نکلیں گے باہر تو انہیں قتل کر دیں گے۔ اب انہوں نے جتنے بھی قبیلے تھے ان کا ایک ایک بندہ انہوں نے لے لیا، تاکہ کوئی ایک یہ نہ کہے کہ اس قبیلے کے بندے نے قتل کیا، بلکہ سبھی اس برے کام میں سبھی شریک ہوں، تاکہ کوئی ایک دوسرے کو بلیم نہ کرے۔ اس دوران کیا ہوا، اب یہ تو یہ پلاننگ کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ مکہ چھوڑیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو پھر جبریل امین نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے، سو آپ کو بہت کیئرفل ہو کر نکلنا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کر کے نکلنا ہے۔ تو یہ برے لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی تیاری کر بیٹھے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے نکلنے سے پہلے رات میں ہی حضرت علی کو بلایا، اور آپ ان کے کزن بھی تھے اور بہت پیار کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ میرے رات کو میرے اس بستر پہ سو جائیں، اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے اور نقصان آپ کو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو دشمن ہیں، جو باہر لوگ ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اور چونکہ ان کو اجازت مل چکی تھی رسول اللہ کو، تو آپ فوراً ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان کے ساتھ جو ان سے ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری شروع کی۔ اور اب باہر کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو نکلنے سے پہلے آپ نے صبر بھی کیا اور بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے آپ۔ لیکن جب آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ 200 آدمی اپنی تلواروں سے لیس آپ کے گھر کو پورا انہوں نے انسرکل کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، اس لیے آپ بالکل بھی نہیں ڈرے، بالکل بھی نہیں گھبرائے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ٹرسٹ بہت اسٹرانگ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کچھ آیات جو تھیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، اور اندازہ لگائیں کہ ایک معجزہ ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، اور پھر جب آپ ان کے درمیان سے گزرے
تو سبحان اللہ، یہ جتنے بھی مسلح لوگ تھے اپنے ساتھ اسلحہ رکھا ہوا تھا، ان کے پاس تلواریں تھیں، تو جب آپ وہاں سے گزرے یہ لوگ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے، بس مٹی آپ نے ان کے اوپر پھینکی، اینڈ اف دے ور لائک سلیپنگ، ان کے اوپر اونگ آ گئی اور بس رسول اللہ ان کے درمیان سے آرام سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائڈ کر دیا تھا، دے ور ناٹ ایبل ٹو سی ہم کہ رسول اللہ وہاں سے گزر رہے ہیں، اور جو برے لوگ ان کو مارنا چاہتے تھے وہ رسول اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کتنی زبردست تھی۔ اب کیا ہوا کہ اب صبح ہو گئی، اب برے لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ کب رسول اللہ اپنے گھر سے باہر آئیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے اور ہم اٹیک کر دیں گے۔ لیکن جب دروازہ کھلا تو گھر سے کون نکل رہا تھا؟ حضرت علی۔ حضرت علی باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، اور اندازہ لگائیں کہ جب پیارے نبی رات کو گھر سے نکلے تو کہاں گئے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے دوست تھے ان کے گھر گئے، جیسے ہی وہ ملے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے ہجرت کرنے کی۔ آپ نے فوراً کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچھ رقم لی، کیونکہ اب تو اتنا لمبا سفر کرنا تھا اونٹ کے اوپر، اور بس ایک اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، ایک رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس طرح وہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہوئے اور کھانا اور کچھ رقم ساتھ میں لے کے چل پڑے، اور دوسری طرف یہ برے لوگ رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کو شک ہو گیا کہ ان کے بیسٹ فرینڈ تو ابو بکر صدیق ہیں، تو فوراً ان کے گھر گئے اور ان کے جا کر دیکھا تو وہ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پھر ایک اعلان کیا کہ جو بھی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ اب تو جتنے لوگوں کو پتہ چلا سارے ہی نکل پڑے کہ ہم ڈھونڈ کے لائیں گے، اتنا بڑا گفٹ ملے گا، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، تو پھر کیا ہوا، وہ سفر کیسے گزرا، مکہ سے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے، اور کیا دشمنوں نے ان کو ڈھونڈ لیا یا نہیں ڈھونڈا، تو حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا۔ انٹرسٹنگ بات ہے نا، بہت مشکل وقت تھا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ والی سٹوری آپ نے اپنے فرینڈس کو ضرور سنانی ہے تاکہ ان کے اندر بھی یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ سو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، یو ہیو ٹو لائک دا بٹن، سبسکرائب دا چینل، اینڈ آلسو شیئر اٹ ود یور فرینڈس۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کریں کہ اب ہم اگلی سٹوری بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.